اچھے گورنر. یہی حدیث شریعت کی نقالی موجودہ دور میں ہمارے پردھان منتری جی بھی کر رہے ہیں. الیکشن جیتنے کے لیے پہلے بولے تھے کہ میں بھارت کا چوکیدار ہوں, چوکیدار بن کے کام کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی بولے تھے میں تو فقیر آدمی ہوں, جب چاہے جھولا اٹھا کے کہیں چل دوں گا. بولے تھے کہ نہیں؟ یہ نقل اسلام کا ہے. اسلام نے پریکٹیکلی طور پر دکھا دیا تھا. عرب کا بادشاہ آج تک سگنیچر میں اپنے کو بادشاہ نہیں لکھتا ہے, نیچے لکھتا خادم الحرمین الشریفین, یعنی نوکر چاکر. نبی نے حدیث میں فرمایا سید القوم خادمہم, قوم کا سردار, قوم کا مکھیا, قوم کا بدھائک, قوم کا پردھان منتری, قوم کا چیف منسٹر قوم کے خادم ہوتے ہیں, عام لوگوں کے خادم ہوتے ہیں. ہمارے پردھان منتری جی نے اعلان کیا کاش واقعی چوکیدار بن کے دکھا دیتے تو بڑا اچھا ہوتا. میرے بھائیوں دوستو, حضرت سعید بن عامر یتیم بچوں کو اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا کے کھلانے کا کام کیا ہو. میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہے کوئی دنیا میں ایسا مکھ منتری, ایسا پردھان منتری پوری دنیا میں کسی دیش میں ہے کہ جو روزانہ ایک مکھ منتری ہو کر, راشٹرپتی ہو کر, پردھان منتری ہو کر اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر یتیم بچوں کو روٹی پکا کے کھلانے کا کام کیا ہو. پوری دنیا کی تاریخ میں کسی بھی دھرم پہ دکھا نہیں سکتے ہو. لیکن اسلام میں حضرت سعید بن عامر گورنر تھے, چیف منسٹر تھے مقام ہمس کا, اور روزانہ یتیم بچوں کو ایک نہیں دو نہیں 100 یتیم بچے اور بچیوں کو اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا کے روٹی سبزی کھلانے کا کام کیا تھا. دوستو بزرگوں, حضرت سعید بن عامر کی تیسری شکایت کہ ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتا ہے, کہاں چلے جاتے ہیں؟ حضرت عمر نے پوچھا جواب دو سعید بن عامر. سعید بن عامر روتے ہوئے جواب دے رہے تھے کہ امیر المومنین میرے پاس اس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں. دنیا میں کوئی ایسا مکھ منتری دکھا سکتے ہو, ایسا پردھان منتری دکھا سکتے ہو کہ سعید بن عامر پوری زندگی گورنری میں گزار دیے لیکن ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں. ایک جوڑا سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی کو کرتا, ایک ہی کو پاجامہ, ایک ہی کو پل پل, ایک ہی کو سٹ, ایک ہی لنگی, ایک ہی سٹ, اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں. امیر المومنین اس کو دھوتا ہوں ہفتے میں ایک دن, اس کو دھونے کے لیے باہر چلا جاتا ہوں, معمولی تولیہ پہن کر اسنان کے گھاٹ سے گھاٹ میں اس کو دھوتے دھوتے جاڑے کے موسم میں 2-3 گھنٹہ لگ جاتا ہے, گرمی کے موسم میں 1-1.5 گھنٹے میں سوکھ جاتا ہے, اس لیے میں ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتا ہوں. چوتھی شکایت کہا کہ امیر المومنین کو مرگی کی بیماری ہے. سعید بن عامر بے ہوش ہو جاتے ہیں. کہا کیوں؟ حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا امیر المومنین میں آج مسلمان ہوں, آج سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا ہوں. نبی نے دنیا میں جنتی کہا مجھ کو, لیکن مجھے یاد ہے امیر المومنین جب میں مشرک تھا, جب میں کافر تھا, جب میں ہندو تھا, امیر المومنین میں نوجوانوں کے سرداروں کے ساتھ گھوم رہا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے خبیب کو پھانسی میں چڑھانے کے لیے مشرکین مکہ کے نوجوان سارے لوگ آئے تھے کہ خبیب پھانسی میں کس طرح رو رہا ہے. پھانسی میں لٹکاتے سمے کفار و مشرکین کے بادشاہ حاکم نے شرط لگایا تھا کہ خبیب ایک جملہ بول دو تمہیں چھوڑ دیا جائے. کون سا جملہ؟ اب ہم میں سے کسی کو اگر دشمن پکڑ کے لے جائے, کوئی بچانے والا نہ ہو, اور کہا کہ تم کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے, پھانسی کا تختہ دور سامنے رکھا گیا ہے, کہ ایک جملہ کہہ دو تم کو چھوڑ دیں گے. ہمارا آپ جیسے کچا مسلمان بول سکتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کہہ دیا ہم نے, اوپری من سے کہہ دیا, دل سے نہیں بولے تھے, بول سکتے ہیں. لیکن حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خبیب سے شرط کیا رکھا تھا کفار و مشرکین نے, کہا خبیب ایک جملہ کہہ دو تم کو چھوڑ دیں گے. کہا کون سا جملہ؟ کہ کاش میری جگہ میں پھانسی میں محمد کو رکھ دیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بول دو تم کو پھانسی کی سزا سے مکت کر دیا جائے. حضرت خبیب نے کہا تھا کہ کفار و مشرکین کے سردار یہ کہنا تو دور کی بات ہے,
اگر یہ کہنے سے مجھ کو چھوڑ دو گے کہ محمد کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، محمد کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ کہنے سے مجھ کو چھوڑ دو گے تو میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ پھانسی کی سزا گوارا ہے لیکن یہ کہنا گوارا نہیں۔ نوجوان دوستو، میں بارہا بتاتا ہوں، 15 سال سے 20 سال کے نوجوانوں موبائل دیکھ کے پریشان ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو۔ پہلے زمانے کے مولانا کا تو فتوی تھا کہ جن کے گھر میں ٹی وی رکھا ہے رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹی وی سے خطرناک تو یہ موبائل ہے، موبائل رکھ کے آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو رحمت کے فرشتے مسجد میں آئیں گے؟ یہ غلط فتویٰ تھا۔ ٹی وی رکھنے سے رحمت کے فرشتے جائیں گے نہیں، ٹی وی کا غلط یوز، غلط استعمال کرنے سے رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے۔ جس طرح موبائل ہے، ان سے آپ اچھا فائدہ لے سکتے ہیں لیکن غلط چیز دیکھیں گے، رات رات جگ کر کے اپنے ایمان کو برباد کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں رہیں گے، نہیں آئیں گے۔ میرے بھائی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 15 سال کا ایک نوجوان، کہاں؟ فلسطین میں۔ فلسطین قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس وہی ہے، وہاں یہودیوں کا ظلم آئے دن مسلمانوں پہ ہوتے رہتا ہے۔ ایک ظالم یہودی بادشاہ کیا کرتا تھا؟ نیتا تھا مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے، جہاں یہود کا ایریا ہے، مسلم دلال سے 10,000 15,000 قرآن شریف کے نسخے منگواتے تھے۔ یہ جو قرآن شریف ہے نا، 10,000 پیس منگوا لیے، اور جو اسٹیج بنائے وہ چوکی رکھ کر، وہ چوکی نہ رکھ کر قرآن رکھتے تھے 10,000۔ اب قرآن کے اوپر جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بھاشن دیتے تھے۔ یہ برداشت کے لائق ہے، لیکن طاقت نہیں ہے، سخت نہیں ہے مسلمانوں میں کہ اس کا جواب دے۔ لیکن نوجوان دوستو، موبائل کے دیوانوں، فلمستان کے دیوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ 15 سال کا ایک نوجوان فلسطینی مسلم ہے، آگے بیٹھ جاتا ہے، بھاشن ہو رہا ہے، نیتا حسب دستور 10-15 ہزار قرآن کے نسخوں کو رکھ کر، قرآن کی بے حرمتی کر کے، جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بیان دے رہا ہے۔ یہ دھیرے دھیرے 15 سال کا لڑکا چاقو نکالا اور سیدھے بھری محفل میں دوران بھاشن نیتا کے پیٹھ پہ بھونک دیا، تر تر خون نکل گیا، گر گیا، بچہ بھاگ گیا، کوئی پکڑ نہیں پایا 15 سال کے بچے کو۔ لیکن بعد میں CBI تحقیق کے ذریعے سے عدالت میں حاضر کیا گیا بچے کو۔ بچے سے پوچھا گیا کہ اس بڑے نیتا کو کس نے مارا؟ عدالت کا جج، وکیل، اچھے مولانا، ڈاکٹر مشورہ دے رہے تھے کہ تمہارے خلاف سرکار کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ بچہ 15 سال کے ہو، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، جب تم سے پوچھے گا جج صاحب تو ایک جملہ کہہ دینا کہ میں نے نہیں مارا۔